صحیح کر لیں، آگے بڑھو. اور لڑکیوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ ایک آدھ کو چھوڑ کے باقی 99% ان کے لیے تو کواری لڑکیوں کے لیے تو زہر ہے. غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی ایک رائے پیش کر سکتا ہوں. بہت سمجھے 99 میں سمجھتا ہوں لڑکیوں کے لیے جو کواری جس کی شادی ہو گئی وہ اپنے شوہر کے لیے رکھ رہی ہے، کوئی بات نہیں، سمجھ میں آ رہی، لیکن وہ بھی حساب سے چلائے. اور کواری لڑکیوں کے لیے انہیں ضرورت کیا ہے؟ ایک آدھ اگر کوئی ایسی پڑھنے والی ہے، کوئی پڑھ رہی ہے یا کوئی تو وہ لیپ ٹاپ رکھ رہی ہے، ٹیبلٹ رکھ رہی ہے، وہ رکھ رہی ہے، لیکن جس پہ دیکھو تو موبائل 100 کے 100% پہ موبائل. حضرت 99 جو کنواری لڑکیاں ان کے لیے زہر ہے. جب موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون آئے گا کہاں سے؟ موبائل ہوگا ہی نہیں تو فون آئے گا. لیکن میں جو بتا رہا تھا سنو، قرآن پڑھا کرو. اللہ کی لعنت اب ذرا ڈھونڈو. اللہ کی لعنت کس پہ برستی ہے؟ میں بتاؤں تو میری بات غلط ہو سکتی ہے، شورا حضرات کی بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا؟ اللہ کا کلام غلط ہو سکتا کیا؟ ارے ہاں نا تو بولو. نہیں ہو سکتا نا؟ پڑھو، ڈھونڈیو میں آیت پڑھوں گا. کس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنت ترجمہ ہے اس کا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. کس پر؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب صبح سے شام تک اپنا جائزہ لے لو، ایک دن کا جائزہ لے لو، 50 جھوٹ پکڑے جائیں گے. اب 50 مرتبہ اگر جس پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اب یہ زبان کو روکنا پڑے گا یہیں سے. کبھی سوچا ہے؟ اور یہ موبائل جو ہے اتنا جھوٹ کہاں حضرت؟ اور ہاں اس یہ تو بڑے بڑے مولانا کو بھی لے ڈوبا، معاف کرنا. کہاں پہنچے حضرت؟ پہنچا کٹک ہے تو بتا رہا بھونیشور، یا پہنچا بھونیشور ہے تو بتا رہا کٹک. یہ بھی جھوٹ ہے. دکان پہ تم سے پوچھا کہاں ہے؟ دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ ہے، مکان پہ تو بتا رہا. یہ بھی جھوٹ ہے. تم گھر سے باہر گئے، بچے نے دامن پر، ابو کہاں جا رہے ہو؟ بولے میرا چاند تیرے لیے مٹھائی لینے جا رہی ہوں. یہ سچ ہے کیا؟ یہ بھی جھوٹ ہے. اگر ماں کی گود میں بچہ رونے لگا تو سورہ عصر پڑھ کے نہیں دم کرے گی، معوذتین پڑھ کے دم نہیں کرے گی. ارے میں معوذتین بول گیا، سمجھو کیا؟ نہیں سمجھے. تمہیں تو تقریر کی ضرورت ہی کہاں، تم تو پڑھے لکھے ہو. مگر خیر یہاں کوئی گیا نہیں. اتنی پیاری نعت شریف پڑھی ہے. ان تینوں شاعروں کو میں پسند کرتا ہوں حضرت. واقعی میں دل ان کا چہرہ دیکھ کے نہیں دیکھ رہا. فیضی صاحب کو تبھی دیکھا نہیں، پہلے دیکھا تھا لیکن مجھے معلوم تھا چلے گئے. لیکن سنو جو دل کی بات ہے بتا رہا ہوں. یہاں سے لے کر کے یہاں تک ذرا غور کرو. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں صورتوں کو بولتے ہیں معوذتین. سمجھ میں آ رہی؟ بچے کو نظر ہو جائے تو پڑھ کے پھونک دو، طبیعت خراب ہو تو پڑھ کے پھونک دو، شفا کے لیے پڑھ کے پھونکو، بچہ روتا ہو پڑھ کے پھونکو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آقا بھی پھونکتے تھے حسنین کریمین کو، یہی پڑھ کے پھونکتے تھے کیونکہ اتنے خوبصورت بچے تھے، اتنے پیارے تھے. ارے یار حسن حسین کا جواب ہوگا، اتنے پیارے تھے. اب کوئی میری بہن پڑھ کے نہیں پھونکے گی، دم نہیں کرے گی، ہر ہر کر دے گی، ہر ہر کر دے گی. جب نہیں چپے گا تو کہے گی چپ جا دے. کتا آ گیا، بلی آ گئی، بندر آ گیا، بھالو آ گیا، جھوٹ پہ اتر آئی. کیا بات! یہ ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ. اب اللہ کا کلام ذرا سامنے لاؤ. اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب اس لعنت سے وعدہ کر رہا ہوں اور اس سے پاک میں بچو گے؟ بچو گے؟ بولو انشاءاللہ. بولو گے؟ بولو بچو. جھوٹ تو نہیں بولے گا آج سے کوئی؟ ابھی بھی سچ بول رہے ہو یا جاتے ہی نکال دو گے ہاتھ؟ اگر تھوڑی تھوڑی عادت سنبھالو گے نا تو انشاءاللہ ایک دن ہوگا نا ہم سب کامیاب ہو جائیں گے.
جب جب اگر جھوٹ بولو نا تب تب یہ آیت اور عرس پاک یاد کر لیو. بابا کا عرس کیا یار اللہ کا کلام ہے بھئی, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اگر کسی کو نا کوئی پریشانی پڑ جائے, اب بھی اس میں اتنی بناوٹ ہے, اتنی بناوٹ, اگر کوئی ملنا ہے وہاں کیا بات ہے, بولے یار پتہ نہیں کسی کے یہاں کوئی پریشانی, اب اس سے کوئی ملنا ہے, بولے کیا ہو گیا بھئی کیا بات, بولے یار پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی. اس سے پوچھو وہ کون سی بات بری لگ گئی, اتنا اور بتا دو تمہاری اچھی کون سی تھی, سب تو بری تھی, تو تمہاری اچھی کون. یہ بات حق, یہ بات کہنے کا حق صحابہ بھی نہیں رکھتے تھے. ذرا غور کرو یار, دن میں 50 جھوٹ بولنے والا یہ بات کہتا اور دعوے سے کہتا, دعوے سے. اللہ اللہ آج کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. عورتیں گھر میں جمعے کے دن 80 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھے, ہر جمعے کو پڑھیں گے 80 مرتبہ, بولو انشاءاللہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھیں گی. جب 80 مرتبہ پڑھیں گی تو 80 سال کے غفر لہ ذنوب 80 عاما ای ذنوب صغیرہ. سمجھے, یہاں پر مراد ہے چھوٹے گناہ. تو آج کے بعد زبان پر کنٹرول. اور تھوڑا سا اٹھاؤں, سمجھ میں آ رہی ہے, سوچ رہے ہو گے یار بڑی باتیں پکڑی جا رہی, سب ہم پہ ہی آ رہی ہیں, سب لوٹ پھر کے یار ہمیں ہی رفتا رہا ہے. اچھا تو میں نہیں رفتا ہوں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں گا کیا, یہاں سے لے کر کے یہاں تک. ذرا غور کریو, بات میں کئی تقریروں میں یہ کہہ چکا ہوں, لیکن یہاں عرس پاک کے موقع پہ کہہ دوں اچھا رہے گا. اپنی نظروں میں وہ شخص بہت زیادہ خراب ہوگا نا, برا ہوگا. کون شخص یار, یہ دل ہے نا, دل. کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے, چچا تاؤ خالو, آنسو نکل آتے نہیں نکل آتے ہیں. اور اگر بھائی کا انتقال ہو جائے تو جاتا حضرت بچے بھیج دو, قرآن خوانی ہونی ہے, حضرت دعا کر دیو میرے بھائی کی مغفرت. چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, بیوی رہ گئی, اور یہ نہ کر کے اس کا سگا بھائی آئے اپنے بھائی کے پاس اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے, تو اسے تم بھدرک میں رہنے دو گے؟ بولو. اور اگر کچھ نہیں کہو گے تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ گے, اس سے دوستی کرو گے, اس سے رشتہ داری کرو گے, اور اگر تم ہی ہو تو توبہ کرو گے؟ ارے بولو نا, توبہ کرو گے؟ تم میں بھی کم سے کم 50 آدمی ایسے ہیں. کہو گے یار یہ مولانا ارشاد یا یہ علاء الدین بھائی, یہ کمیٹی والے, یہ کون سے مولانا کو لیا ہے آج, سمجھے. کم سے کم 50 لوگ ہیں, اور عورتوں میں 80 نکلیں گی, 80. سوچ رہے ہوں گے انہیں تو پورے بھدرک کا اتنے تو پردھان, اتنے تو چیئرمین کو معلوم نہیں ہو کہاں کتنے بورڈ ہیں. کم سے کم 80 عورتیں ایسی ہوں گی جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جاتا, مرد بھی ایسے ہوں گے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہوں گے. آج میں بتا رہا ہوں عرس پاک میں اللہ کے ولی کے عرس میں ان علماء کی موجودگی میں انشاءاللہ توبہ کریں گے, توبہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بولو کرو گے نہیں کرو گے؟ اب سنو کون ہے, ذرا سنو, جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. میں کسی مولانا کی بات نہیں کروں گا, کسی مفتی کی بات نہیں کروں گا, ورنہ 2 پارٹیاں ہو جائیں گی. کیونکہ اشارے پہ کچھ کہتے میں ان کو نہیں مانتا, وہ کہتے میں ان کو نہیں مانتا, مگر میں اس کی بات کروں گا جس کو سب مانتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا کلام قرآن شریف, قرآن شریف. اب ذرا قرآن شریف سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. ان سے پوچھو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, اتنا تو تم بھی جانتے ہو گے.
بولو قرآن کی آیت ہے نہیں، غلط ہو سکتی ہے، گھر جا کے ترجمہ دیکھ لو. میں اپنی یا کسی مولانا کسی کی بتاتا ہی نہیں، میں تو قرآن حدیث کی بات ہے آپ کے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں. اور تھوڑا ایک مرتبہ یار دیکھے تو ہم ہیں کتنے پانی میں، ہمیں پتا تو چلنا چاہیے. یا خالی کود کود کے چلے گا اور سوئے گا تو تو صبح کو بس جنتی ہو گیا صبح کو. لیکن سنو، کون ہے وہ جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ اللہ. آج چوراہوں پہ بیٹھ گئے، کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنی چغلی کرتے ہیں، کتنی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں. چوراہوں پہ، دکانوں پہ، اور عورتیں دو تین اکٹھی ہوئیں تو جرجا چرچا چرچا. اتنا گنے کا کولو اتنی تیز نہیں چلتا جتنی اس کی زبان چلتی. پورے محلے کی برائی سے سن لو، ساری غیبت. اب اللہ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور سے پاک میں آنے والوں سنو، اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. کبھی سوچا اس بات کو؟ یہ زبان لے ڈوبے گی. نبی نے تبھی تو فرمایا تھا دو چیزوں کی حفاظت کر لیو، ان کو سنبھال لیو، ان کو کنٹرول میں رکھنا، جنت کی ضمانت میں لے لوں گا. میں لے لیتا ہوں. کون کون سی؟ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ. ان دو چیزوں کی حفاظت. زبان کی تو حفاظت کرتا ہی نہیں. غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اب سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے. مجھے پتہ نہیں ہے کون کیا کرتا، آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا کرتا. چوراہے پہ ادھر ادھر ذرا سا موقع ملا، کوئی پیر کی، کوئی مولوی کی، کوئی عالم کی، کوئی امام کی، کوئی کمیٹی والے کی، کوئی محلے والے کی، کوئی اس کی، کوئی اس کی، کوئی پڑوسی کی، کوئی کسی کی. مطلب صبح سے شام تک 50 مرتبہ غیبت کر دیتا. اور قرآن سینے سے نہیں لگاتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا؟ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا. آج کے بعد غیبت کرے گا کوئی؟ تم نے توبہ کرنے کو کہا تھا، توبہ کرو گے؟ رسمی ہاتھ کوئی نہیں اٹھائے گا، رسمی ہاتھ کوئی نہیں. اگر تمہیں لگتا ہے اور تم خدا سے ڈرتے ہو، نبی کی محبت میں، اللہ والے کے آستانے پر اگر پکے سچے دل سے توبہ کرتے ہو کہ ہاں آج کے بعد غیبت نہیں کروں گا، تو میرے ساتھ ہاتھ اٹھا لیو، ورنہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر جو توبہ کرنا چاہتا پکے سچے دل سے کہ ہاں علماء اس لیے اٹھا لیں گے، ہو سکتا ہے ان کے صدقے میں ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں. سمجھے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکے سچے دل سے توبہ کرو. بولو یا اللہ آج کے بعد ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، انشاءاللہ پکے سچے نمازی بن کر رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے.